اس چیز کا علم نہیں، اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق، کہہ دیجئے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو تو روح القدس نے نازل کیا ہے۔ روح القدس کیا چیز ہے؟ روح القدس اس مقام پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو کہا کہ جبریل امین وہ سارے فرشتوں کے سردار ہیں اور ان کو روح کا بھی لقب ملا ہے، اللہ نے ان کو روح بھی کہا، اور ایک روح یہ ہے اور ایک اور روح ہے، وہ کیا ہے؟ جس وقت آئے لوگ نبی علیہ السلام کے پاس کہنے لگے یہ بتائیں کہ روح چیز کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل الروح من امر ربی، کہہ دیجئے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو روح انسان کے اندر ہے یہ اللہ کا امر ہے، اس کا حکم ہے، اور یہ جو روح ہے یہ ہے جبریل امین، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے روح کا لقب دیا ہے، یہ سارے فرشتوں کے سردار ہیں۔ کہہ دیجئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نزلہ روح القدس من ربک، رب کی طرف سے حضرت جبریل امین اس کو نازل کر رہے ہیں، اور کر کس کی طرف سے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بالحق کی حق کے ساتھ، لیثبت الذین آمنوا، تاکہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے دلوں کو ثابت کر دے، ان کے ایمان کو مضبوط کر دے، ان کے ایمان، ان کے اندر اللہ تعالیٰ اور زینت پیدا کر دے، ان کے دلوں کو اطمینان اور سکون مل جائے کہ اللہ کی یہ کتاب ہے، جبریل اس کو لے کے آئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیثبت الذین آمنوا وہدی، اور دوسرے نمبر پہ یہ کتاب ہدایت والی کتاب قرآن مجید، اور تیسرے نمبر پہ وبشرا، اور اس کتاب کے اندر اللہ نے خوشخبری بھی نازل کی ہے، بھئی یہ عمل کرو تمہارے لیے جنت ہے، کامیابی ہے، آخری وقت تمہیں یہ خوشخبری ملے گی، قبر میں یہ ملے گی، تمہیں کہا جائے سو جو، اب جس طرح پہلے دن کی دلہن سوتی ہے، قیامت کے دن بھی روشنی اور نور آگے پیچھے ہوگا، جنت پہ سلام ہوگا، فرشتوں کا پروٹوکول ہوگا، جنت میں ساری نعمتیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو حق کے ساتھ اس لیے نازل کیا ہے تاکہ اس کتاب کے ذریعے اللہ تم کو ہدایت بھی دے اور تم کو بشارتیں خوشخبریاں بھی ہیں۔ کس لیے؟ کن کو ہیں بشارت للمسلمین؟ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے جو فرما بردار ہیں ان کے لیے یہ کتاب ایسی بشارتیں لے کے آئی ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم کو علم ہے کہ یہ جو لوگ باتیں بنا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں انما یعلمہ بشر، کہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک انسان نے یہ کچھ باتیں بتائی۔ ان کا پتہ کیا نظریہ تھا؟ مشرکین عرب کفار، ان کا یہ تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ نبی علیہ السلام نے ایک بندہ، ایک اجمی غلام اس کو اندر چھپا کے رکھا ہے، وہ کچھ باتیں آپ کو سناتا ہے تو آپ اس کی عربی بنا کر ہم کو سنا دیتے۔ استغفر اللہ نعوذ باللہ۔ اور کبھی کہتے ہیں کہ ان کو تورات سناتا ہے، تورات میں سے مسئلے آپ لیتے ہیں اور صبح کے وقت، دن کے وقت ہم کو کہتے ہیں یہ اللہ کی وحی ہے، استغفر اللہ۔ تو نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم کو، مجھ کو صحیح پتا ہے کہ جو ہم نازل کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ، یہ جو لوگ عرب کے، مکے والے کہہ رہے ہیں کہ یہ غلام نے آپ کو باتیں بتائیں اور آپ اس کو عربی میں بتا کے ہم کو بتا دیتے۔ انما یعلمہ بشر لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہتے ہیں کہ یہ اجمی ہے، حالانکہ یہ جو نازل کیا ہے یہ تو عربی ہے، اور اتنی فصیح بلیغ یہ زبان ہے عربی، تو پھر کس طرح عجم والے تو جتنا مرضی زور لگا لے عربی کا ایک جملہ بھی نہیں بنا سکتے۔ عربی اتنی کامیاب اور فصیح اللسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا وسیع و عریض اور وسیع و بلیغ بنایا ہے کہ یہ دوسری زبانیں مل ملا کے بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو عربی میں نازل کیا، آقا بھی عربی، قرآن بھی عربی، جس میں آئے وہ شہر وہ بھی عربی، اور وہ ملک عرب جس میں آئے مکہ، وہ بولنے والے عربی، آقا بھی عربی تو قرآن بھی عربی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو اتنی شان سے نوازا ہے کہ اس لیے تاکہ تم ہدایت حاصل کر سکو۔ ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، اور وہ لوگ جو اللہ کی ساتھ آیتوں کے ساتھ ایمان نہیں لاتے، لا یہدیہم اللہ، اللہ ان کو ہدایت ہی نہیں دیتا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہوگا۔ جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے، ان پہ یقین نہیں ان کا، ان پہ عمل نہیں ان کا،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے دردناک میں نے عذاب تیار کیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. انما یفتری الکذب. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو جھوٹ باندھا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ. لا یؤمنون بآیات اللہ. وہ کہتے ہیں کہ انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ فاولئک هم الکاذبون. جو لوگ اس پہ ایمان نہیں رکھتے اصل میں حقیقی معنوں میں یہی لوگ جھوٹے لوگ ہیں. اصل میں یہ جھوٹے ہیں، اللہ نے ان کو جھوٹا کہہ دیا ہے. جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو دل سے مانتے ہی نہیں، ایمان ہے ہی نہیں اللہ کی آیات پر. ایمان اس وقت ہوگا اللہ کا حکم سن کے اس کو مان لیا. مومن وہ کیا کہتا ہے؟ سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم ایمان لے آئے. مومن اس طرح کہتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہ معاف فرمائے. آخر دعوانا